بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اسے اس چار دیواری میں قید ہوئے نہ جانے کتنے دن بیت چکے تھے۔ ان کا حساب رکھنا اب اس نے چھوڑ دیا تھا۔ صرف اتنا یاد تھا کہ ہر روز جب مرغ اذان دیا کرتا تو وہ اٹھتے ہی بلند آواز سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیتی۔ وہ چلاتی ہے کہ ہے کوئی مدد کرنے والا جو اسے اس قید سے نجات دلا دے، اور پھر رات تک اس کے بین آہوں اور سسکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اسے سننے اور سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر روز صبح تک ایک جلاد نما خاتون ناشتے کی ٹرے لے کر آیا کرتی اور اس کے آگے ٹرے پٹکتے ہوئے وہ جن نظروں سے دیکھتی، وہ نظریں اسے اندر تک کاٹ دیا کرتی تھیں، بلکہ اسے لگتا کہ وہ اس کی جانب دیکھنے والا ہر شخص جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا اگر خود پر جان چھڑکنے والے شوہر کو مارنے کی کوشش کرو گی تو یہی کال کوٹری تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ وہ رات کو ایک شدید خوف زدہ کرنے والے خواب سے بیدار ہوا کرتی، اور پھر رات کا کوئی بھی پہر وہ چیخ چیخ کر سر جیل کے دروازے سے ٹکراتی اور کہتی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مگر اس کی آہو پکا کون سنتا۔ اس کا جرم بہت ہی بڑا تھا۔ اس نے کوئی معمولی چوری چکاری نہیں کی تھی، بلکہ اس کا جرم تھا کہ وہ اپنے بے حد خیال رکھنے والے شوہر کی ہر خواہش پوری کرنے والے شوہر کی قاتل تھی۔ اس بات کو وہ مانتی تھی کہ اس نے شوہر کو مارنے کی کوشش کی، مگر اس کی خوش قسمتی کہ وہ بچ نکلا۔ وہ سوچا کرتی کہ کاش ایسا ہوا ہوتا تو وہ اسے مار کر بے حد اطمینان بھری زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن وہ کیا جانتی تھی اس کا یہ اطمینان عارضی ثابت ہوگا اور وہ شوہر کو قتل کرنے کی کوشش میں حوالات میں بند کر دی جائے گی۔ اس عورت سے ہر دوسرا شخص یہی سوال پوچھتا کہ حلیمہ تم نے زبیر کو کیوں مارنا چاہا؟ وہ تو سارے زمانے کے لیے بے حد بے ضرر سا انسان تھا، آج تک اس نے کسی کا دل نہ دکھایا تھا، پھر اس نے ایسا کیا قصور کیا کہ تم اس کی جان کی دشمن بن گئی؟ زبیر کے چاچا تایا نے تو یہ بات مشہور کرتی تھی کہ حلیمہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، لیکن اسی لیے اس نے زبیر کو مارنا چاہا تاکہ درمیان کی رکاوٹ دور ہو جائے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اصل بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ حلیمہ نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا، اس کو ایسی کیا مجبوری تھی۔ آج پھر روزانہ کی طرح اس کے سامنے اس کا وکیل اور اس کی 12 سالہ بیٹی نادیہ بیٹھی تھی۔ وکیل اس کو ملنے والی سزا کے بارے میں بتا رہا تھا کہ 10 سال کی سزا ہوئی ہے، اب اس کے مطابق اسے مزید کتنے سالوں تک اس قید کوٹری میں رہنا پڑے گا۔ اس نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر وکیل کے آگے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں مر جاؤں گی یہاں پر، میری بیٹی میرے بنا کیسے رہ پائے گی؟ وہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وکیل کو اس پر بے حد رحم آیا۔ اس کی 12 سالہ بیٹی ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکتی بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اسے یہاں سے نکال کر کہیں دور لے جائے، جہاں پر غم اور دکھ کی پرچھائی بھی اس کی اور اس کی ماں کی زندگی میں نہ پڑے۔ لیکن انسان کتنا بے بس ہوتا ہے، جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے اسے طاقت پرواز ہی میسر نہیں ہوتی۔ نادیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ماں کا دکھ سمجھتی تھی، جانتی تھی، مگر خاموش تھی۔ کبھی کبھی خاموشی بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی خاموشی کو توڑ دینا ہی بہتر ہے۔ وکیل بھی یہی بات حلیمہ کو سمجھا رہا تھا کہ اس کو اپنی خاموشی توڑ دینی چاہیے اور زبیر کو مارنے کی وجہ بتا دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس طرح سے عدالت اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائے۔ وکیل کو حلیمہ کی آنکھوں میں ایک داستان نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انتہائی قدم یوں ہی نہیں اٹھائے جاتے، کہ ان کے پسے پردہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے قصے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ وکیل اپنی بیٹی کا واسطہ دے کر سمجھا رہا تھا
کہ وہ اپنی بیٹی کا خیال کرے، کیونکہ وہ اکیلی لڑکی کس طرح سے اتنے سال گزار پائے گی، کیا کرے گی، کہاں جائے گی، کب تک آپ کے قریبی عزیز اسے رکھیں گے۔ وکیل کی باتیں سن کر اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ جب اس کی بیٹی نے اسے جھنجھوڑا اور کہا، اماں تم بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم نے آخر اس انسان کو کیوں مارنا چاہا؟ تم بتا دو گی تو ہم بدنام نہیں ہوں گے، بلکہ تمہارا یہ بہت بڑا احسان ہوگا تمام ان لڑکیوں پر جو جنسی استحصال کا شکار ہوتی ہیں۔ تم ایک لڑکی کی آواز بنو گی اماں تو ہمارے ملک کی لاکھوں لڑکیوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ بتا دو اماں ان سب کو کہ وہ شخص کیا چاہتا تھا جس کی پاداش میں تم نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وکیل ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نادیہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں حلیمہ کے آنسو میں شدت آ گئی، کہنے لگی، اگر میرے بتا دینے سے کسی کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے تو ضرور اپنی کہانی بتاؤں گی۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، جیسے اس وقت وہ کسی اور دنیا میں جا پہنچی ہو۔ اسے یاد آ رہا تھا وہ جس دن بیاہ کر زبیر کے گھر آئی تھی وہ کس قدر خوش تھی۔ زبیر اس کی زندگی کا من چاہا ساتھی تھا اور ان کی شادی محبت ہی کا نتیجہ تھی۔ حلیمہ کی پہلی نظر میں ہی زبیر سے اسے محبت ہو گئی، لیکن وہ یہ نہ جانتی تھی کہ وہ اسے حاصل کر پائے گی یا نہیں۔ پھر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب زبیر نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ اس دن وہ خوشی سے چھلانگیں مارتی پھر رہی تھی۔ شادی کے بعد زبیر کی محبت پا کر وہ کچھ مغرور بھی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے پاس اب محبوب شوہر اور اپنی پیاری سی بیٹی بھی تھی۔ اس کی دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ حلیمہ پورے 10 سال اس سے بڑی تھی۔ جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو حلیمہ پر شباب کی مہک تھی اور زبیر تو نیا نیا جوان ہوا تھا، لیکن اب گزرے چند سالوں نے جہاں حلیمہ کے بال سفید کیے، وہیں چہرے پر جھریاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ یوں وہ 40 کے پیٹے میں تھی۔ اس عمر میں انسان پہلے جیسا شوخ بھی نہیں رہتا۔ حلیمہ کے مزاج میں بھی اب سادگی آ کر ٹھہر گئی، جبکہ زبیر تو اب مکمل جوان ہو چکا تھا۔ اپنی بیوی میں وہ تمام خصوصیات دیکھنا چاہتا تھا جو ایک الہر سی مٹیار میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے رفتہ رفتہ حلیمہ سے اس کا دل کھنچا سا رہنے لگا۔ اس نے دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اب زبیر کے شب و روز گھر سے باہر گزرتے۔ بہت جلد حلیمہ کو اس بات کا احساس ہو گیا۔ اس نے خود کو زبیر کی پسند میں ڈھالنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کوشش میں وہ خود خاصی مضحکہ خیز لگتی تھی۔ پھر بھی اس نے ہار نہ مانی، مختلف مزاروں پر دعائیں مانگنے جاتی کہ اس کا شوہر اسی کا بن کر رہے۔ اس کی یہ دعا جلد ہی قبول ہو گئی۔ زبیر نے اب گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ اس کا رویہ جو بدلنا شروع ہوا تھا اب پہلے سے زیادہ شیریں ہو گیا۔ حلیمہ اس کی جس مثبت تبدیلی پر حیران تھی وہ یہ کہ اب زبیر ہادیہ پر خصوصی توجہ دے رہا تھا۔ اس کے لیے نت نئے کھلونے اور کپڑے لے کر آتا، ورنہ اس سے پہلے اسے بچوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کیک، پھل اور چاکلیٹس، یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جن کی کمی وہ نادی کو نہ ہونے دیتا۔ وہ بے حد خوش تھی، مگر یہ خوشیوں بھرے دن محض ہوا کا ایک جھونکا تھے۔ اس دن ان کے محلے میں میلاد شریف تھا۔ حلیمہ نے زبیر سے کہا کہ وہ نادیہ کو اسکول سے لے آئے اور گھر پر ہی رہے، وہ خود میلاد میں چلی جائے گی۔ وہ واپس گھر آئی تو نادیہ باہر برآمدے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے رونے کا سبب پوچھا تو نادیہ نے بتایا کہ اسے ڈر لگتا ہے۔ حلیمہ پریشان ہو گئی کہ اسے یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے جانے کے بعد زبیر بھی گھر سے چلا جاتا ہے، حالانکہ اس نے کہا بھی تھا کہ وہ گھر میں رہے۔ اس دن کے بعد حلیمہ نے نوٹ کیا کہ نادیہ ڈری ڈری سی رہتی ہے، ہنستی بھی تو بالکل بھی نہ تھی۔ جب یہ بات اس نے زبیر کو کہی تو اس نے کہا، یہ تمہارا وہم ہوگا۔ لیکن آنے والے چند دنوں میں نادیہ کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ زبیر کو بھی تشویش ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اسے لے کر مختلف پیروں فقیروں سے دم کروانے لگا، لیکن وہ خوفزدہ تھی اور کچھ بھی کرنے سے، مگر وہ کس چیز سے خوفزدہ تھی یہ وہ نہ بتاتی۔ 1-2 بار حلیمہ کو یوں لگا جیسے وہ بتانے والی ہے، مگر پھر درمیان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا اور بات ادھوری رہ جاتی۔ زبیر جانتا تھا کہ وہ کیوں خوفزدہ ہے اور کس چیز سے خوفزدہ ہے، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کا کسی اور کو علم ہو۔
اس دن صبح سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، تیز بارش کا امکان بھی تھا۔ حلیمہ کی ایک خالہ جو اگلی گلی میں رہتی تھیں، انہوں نے اسے پیغام بھیجا کہ میں نے چھت پر گندم کو دھوپ لگوانے کے لیے ڈالا ہوا ہے، مگر اب بارش کی صورتحال بن رہی ہے تو تم جلدی سے آ کر میرے ساتھ نیچے اتروا دو۔ زبیر آج صبح سے گھر پر ہی تھا۔ اسے نادیہ کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ خود خالہ کی طرف آ گئی۔ ابھی گندم نیچے اتاری ہی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ اسے گھر اور نادیہ کی فکر ہوئی، مگر خالہ نے کہا بارش تھم جائے گی تو پھر تم گھر جانا۔ ان کے اصرار پر وہ بیٹھ گئی، مگر دھیان بار بار پلٹ کر نادیہ کی طرف جاتا۔ جب وہ گھر پہنچی تو واقعی اس کا شک یقین میں بدلا ہوا تھا۔ نادیہ بستر پر لیٹی تھر تھر کانپ رہی تھی اور زبیر اس کے ہاتھ پاؤں مل رہا تھا۔ اس نے حلیمہ کو بتایا کہ نادیہ تمہارے جانے کے بعد رونے لگ گئی کہ تمہارے پیچھے ہی جانا ہے، پھر جب بارش ہوئی تو بارش میں نہا بیٹھی ہے، اب تو اسے بخار ہو گیا ہے۔ اگلے کچھ دنوں تک نادیہ کا بخار نارمل ہوا تو اس نے سکون کی سانس لی۔ نادیہ ٹھیک ہوئی تو زبیر نے ایک خطیر رقم دی کہ میں اس میں سے اسے شاپنگ کروا لوں۔ میں اس روز خوشی خوشی شاپنگ کرنے جا رہی تھی کہ راستے میں یاد آیا نادیہ کے جوتے چھوٹے ہو گئے ہیں، کیوں نہ میں اسے بھی ساتھ لے لوں۔ یہی سوچ کر میں اپنی ہی گلی میں واپس مڑی اور بیگ سے چابی نکال کر درمیان والا لاک کھولا۔ جیسے ہی میں اندر برآمدے سے بڑے کمرے تک پہنچی، سامنے نظر آنے والے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے پورے گھر کی چھت میرے سر پر آ گری ہو۔ کمرے کے اندر زبیر نادیہ کے ساتھ اس حالت میں کھڑا تھا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ نادیہ روئی جا رہی تھی، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو منظر میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک حقیقی باپ اپنی اولاد کے ساتھ یوں کیسے کر سکتا ہے؟ زبیر حلیمہ کو دیکھ کر وہاں سے فوراً چلا گیا اور دھپ سے میز پر بیٹھ کر اپنی قسمت کو رونے لگا۔ نادیہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس کا دل چاہا اپنی بیٹی کو پروں میں سمیٹ کر کہیں دور لے جائے، جہاں رشتے مگرمچھ بن کر کھانے کو تیار نہ بیٹھے ہوں۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ نادیہ سے پوچھنے لگی۔ نادیہ کیا بتاتی کہ ہر روز کس امتحان سے گزرتی ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ اس کا باپ پہلے کی طرح اس میں دلچسپی ہی نہ لیتا۔ نادیہ کو یاد تھا آج سے 7-8 ماہ پہلے وہ امی سے ضد کر رہی تھی کہ اسے اسکول بابا کے ساتھ جانا ہے۔ سب بچے بابا کے ساتھ اسکول جاتے ہیں اور واپس بھی جاتے ہیں۔ اماں نے اسے بابا کے پاس لے جا کر کہا کہ آپ دکان پر ذرا جلدی جایا کرو، ساتھ میں جاتے جاتے نادیہ کو اسکول چھوڑ جایا کرو، وہ بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تب بابا نے مجھے بغور دیکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر سائیکل کے آگے مجھے بٹھا دیا۔ چند دن میں بہت خوش تھی کہ بابا مجھے اسکول چھوڑنے جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ میرے لیے نت نئی چیزیں لاتے، مگر مجھے جلد ہی احساس ہونے لگا کہ بابا کے لمس میں اب شفقت نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہی جذبہ ہے جس کا نام لینے سے بھی مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں نے بابا کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے بلاتے تو میں سنی انسنی کر دیتی، ان کے سامنے نہ جاتی، پڑھائی کا بہانہ کر کے ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ پھر وہ میرے کمرے میں آ گئے، مجھے پڑھانے کے بہانے وہ میرے پاس ہی رہتے۔ میں امی کو یہ سب نہ بتا سکتی تھی۔ میں نے پھر کوشش کرنا شروع کی کہ میں ہر وقت امی کے پاس رہوں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ جب بھی امی کسی کام سے باہر جاتی تو میری روح اٹک سی جاتی۔ پھر اس روز امی خالہ نانی کے گھر گندم چھت سے اتارنے گئی تھیں۔ پیچھے سے بابا کو یہ سب کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نہیں جانتی تھی امی کو کیوں نہیں بتا پائی۔ میری اس خاموشی نے بابا کو مزید شے دے دی۔ آج میری حالت بہت بری ہے، میں بے بس ہوں، مجھے لگتا ہے میں کانٹوں بھرے راستے پر چل رہی ہوں۔ حلیمہ نے نادیہ کو تسلی دی کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ہے، کوئی اسے میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ اس کی آنکھیں نکال لے گی۔ پھر اسے زبردستی سلا کر وہ زبیر کا انتظار کرنے لگی۔ رات گئے وہ گھر لوٹا، اس کی آنکھوں میں اس نے گریبان سے پکڑ کر جھانکا اور جھنجھوڑ ڈالا، کہنے لگی یہ بھی تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ تھی تمہاری محبت، یہ تھے تمہارے دعوے کہ تم میری بیٹی کو باپ جیسا پیار دو گے۔ کیا سگے باپ بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جیسا تم نے کیا؟
نادیہ تمہاری سگی بیٹی ہوتی تو تم ایسا کرتے؟ زبیر شرمندہ ہونے کی بجائے ڈھٹائی پر اتر آیا، کہنے لگا اس میں میری کوئی غلطی نہیں، تم تو جانتی ہو کہ تم مجھ سے 10 سال بڑی ہو، میں تو کبھی بھی بہک سکتا ہوں۔ پھر دونوں میں بحث اس قدر بڑھی کہ حلیمہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے اپنی نیند سلا کر خود ضروری سامان کے ساتھ نادیہ کو لے کر ٹرین میں جا بیٹھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ ٹرین شہر میں آ کر رک گئی۔ اب حلیمہ کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیے۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اپنے ماضی کو خود سے الگ کر چکی ہے۔ نئی جگہ نئی پہچان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ اس نے ہادیہ کو پھر سے اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا زندگی یوں ہی گزر جائے گی، مگر یہ سب اس کی غلط فہمی تھی۔ حلیمہ اپنے 7 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ ان کے گھر میں غریبی کی یہ حالت تھی کہ نہایت مشکل سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی۔ پھر اس کے لیے بشیر کا رشتہ آیا۔ بشیر اس سے عمر میں دوگنے سے بھی بڑا تھا۔ اس نے حلیمہ کے والدین کو ان کا قرض اتارنے کے لیے دیا اور حلیمہ سے شادی بھی کر بیٹھا۔ شادی کے 1 سال بعد نادیہ پیدا ہوئی، مگر چند دن بعد ہی بشیر کا انتقال ہو گیا۔ تب زبیر اس کی زندگی میں آیا۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس سے شادی تو کر لی، مگر زبیر کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اسے کسی جوان لڑکی سے شادی کرنا چاہیے تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دلچسپی لینا شروع کر دی، لیکن ایک روز اس نے حلیمہ کی جوان ہوتی بیٹی کو دیکھا تو وہ گھٹیا پن پر اتر آیا۔ اس نے اپنے پلان میں کامیابی بھرنا شروع کر دی، مگر پھر حلیمہ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اپنی طرف سے تو حلیمہ اسے مار کر چلی گئی، مگر وہ زندہ تھا، مگر شدید زخمی۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے ماں بیٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس کا ارادہ حلیمہ کو سزا دلوا کر نادیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کا تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنے دوست سے ملنے لاہور گیا تو اسے حلیمہ نظر آ گئی۔ اس نے اس کا پیچھا کیا اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس پر جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا کہ وہ اسے زخمی کرنے کے بعد اس کی بیٹی کو لے کر فرار ہو چکی ہے۔ پولیس حلیمہ کو پکڑ کر لے گئی۔ مقدمہ چلا اور حلیمہ کو 10 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی۔ حلیمہ یہ سوچ کر چپ تھی کہ اگر منہ کھولے گی تو اس کی بیٹی ہی کی بدنامی ہوگی۔ البتہ جب اسے معلوم ہوا کہ عدالت کے ذریعے زبیر نادیہ کو کسٹڈی میں لینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی ہمت آ گئی۔ اس نے نادیہ کو درندے سے بچانے اور چائلڈ ابیوز کا شکار ہونے والی بچیوں کی خاطر یہ فیصلہ کر لیا۔ پھر جب ثبوتوں کے ساتھ عدالت کے سامنے وہ زبیر کا مکروہ چہرہ لے کر آئی تو عدالت میں زبیر کو ہتھکڑی لگا دی گئی، جبکہ حلیمہ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اس نے وکیل کا شکریہ ادا کیا جس نے فی سبیل اللہ اس کا مقدمہ مکمل ایمانداری سے لڑا اور جیتا بھی۔ جہاں دنیا میں زبیر جیسے غلیظ سوچ اور عمل والے انسان ہیں، وکیل جیسے انسان دوست لوگ بھی موجود ہیں۔ زبیر کو اس کے کرموں کی عبرتناک سزا مل چکی تھی۔ اس کی سزا کو دیکھتے ہوئے بہت سے مردوں نے اللہ کے حضور توبہ کی تھی۔ نادیہ نے ماں کو جو اعتبار دیا تھا، اس کی زندگی کی اگلی راہیں خوشگوار ہواؤں سے معطر ہو گئیں کہ بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔